चलाना शुरू किए और नौफल ने आवाज बुलंद की कि मुझे इस तरह जिल्लत से न मारो, या तुम सब नीचे आ जाओ या मुझे बाहर निकालो और सब मिलकर मुझसे लड़ लेना, लेकिन इस तरह जिल्लत से न मारो। लेकिन मुसलमानों को जुर्रत नहीं हो रही कि खंदक के अंदर उतर जाए, ऐसे बाहर निकाले और मिल के मुकाबला करें। और जब ये शोर की आवाजें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची, पूछा क्या हुआ? कि नौफल बिन अब्दुल्लाह मुबारज़ा तलब कर रहे हैं, मुसलमानों को हिम्मत नहीं हो रही है। वहीं से पलटे अली और खंदक में खुद उतरे और उतरने के बाद कहा, नौफल कलिमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, मुआफ कर दूं। तो कलिमा नहीं पढ़ूंगा। कहा फिर वार करो, और अगर मुझ पर वार करके खुद को बचा सकते हो तो बच जाओ, अपनी जिंदगी बचा लो। इसने वार किया, अली ने उसके वार को रद्द किया और फिर पलट के ऐसा वार किया कि एक ही लम्हे में से नीम वार करके दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो कुल 7 शुजा आए दुश्मन की तरफ से और 7 में से 3 को मारने वाले अली हैं, बाकी 4 भाग गए और लश्कर वापस चला गया इसको देखने के बाद कि हमारे इतने बड़े बड़े शुजा जब वो अली के मुकाबले में न टिक सके तो हमारा क्या बनेगा। तो कौन है जंगे खंदक का फातेह? आप जिसका नाम मर्जी लिखें, आप निसाब की किताबों से मिटाएं, उर्दू से मिटाएं, इस्लामियात से मिटाएं, लेकिन हम हुसैन के मिंबर से अपनी नस्लों को बताएंगे कि इस्लाम के हर मार की करूँ है रवान सिर्फ और सिर्फ अली के इब्न अबी तालिब है। बताइए, ढूंढिए। मैं उम्मत मुस्लिमा को दावत देता हूँ, उनके उलमा से पूछता हूँ, किसी एक जंग का जिक्र करो, कोई एक किताब उठा के लाओ, बताओ हुनैन का फातेह कौन है, गुज़वा ज़ातुस सलासिल का फातेह कौन है, बनी नज़ीर का फातेह कौन है, गुज़वा कुरैज़ा का फातेह कौन है, खैबर का फातेह कौन है। किस किस ने कोशिश नहीं की जंग खैबर में? इसी के पैगंबर इकराम इस्लाम और रखी ने लिखा है, इब्न असाकिर ने लिखा है कि पैगंबर जंग बस आखिरी कलमा दर्ज कर रहा हूँ, पैगंबर जंग खैबर में दर्द शकीका में मुब्तला थे, आधे सर का दर्द, और अली अलैहिस्सलाम जंग खंदक में आशूब चश्म में मुब्तला थे। इस कदर आंखें आपकी खराब थी कि कदमों में पड़ी हुई चीज भी आपको नजर नहीं आती थी। और इस तरह से सुलह हुदैबिया से पलटने के बाद 20 दिन पैगंबर मदीने में रहे और 20 दिन कयाम के बाद चले, इसलिए यहूदियों ने अब जंग का इरादा किया था। और जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमान इतने ज़ईफ हो गए और कमजोर हो गए कि मुश्रिकीन की जिल्लत आमेज शिकस्त, जिल्लत आमेज शराइत कबूल कर ली, तो उन्होंने सोचा कि शायद मुसलमानों में पहले जैसा दम खम नहीं रहा, तो चलो आखिरी हमला करके मुसलमानों को खत्म करते हैं। इसलिए खैबर की यहूदियों, ये 2 भाई थे, एक का नाम यसरब, एक का नाम खैबर। तो यसरब में आबाद हुआ, इसकी औलाद चली, ये बाद में मदीनतुर रसूल कहलाया पैगंबर की हिजरत के बाद। और खैबर मदीने से 80 किलोमीटर के फासले पर, यहाँ पर खुद हिब नख्तब भी पहुंच गया, हिजरत करके जिनको खत्म मरतबा ने बाहर निकाल दिया, आज चिकनी के नतीजे। और इसके साथ 6 किलोमीटर के फासले पर बनी गतफान यहूदियों को बहुत बड़ा कबीला था। अब 16,000 जंगजू यहूदियों के, इनके पास 7 किले, किले इब्न अबी अल हकीक जिसे आप किले खैबर कहते हैं, ये जिस पहाड़ी टीले के ऊपर वाक़े था, इसे इस टीले का नाम था कामूस, फिर इसे किला कमूस कहा जाने लगा, और फिर इसी सरजमीन की निस्बत से सारी जगह को किला खैबर कहा जाने लगा, खैबर। और इधर ये 16,000 यहूदी और 6,000 यहूदी बनी गतफान के, खैबर की यहूदियों से मुआहदा किया कि अगर तुमने हमारा साथ दिया इस जंग में मुसलमानों के खिलाफ, तो हम साल की आधी आमदनी गल्ला और खजूरें वगैरह तुम्हें देंगे। अब वो भी तैयार, इधर से पैगंबर चले 1600 अफराद को अपने साथ लेकर, जिनमें से 200 अफराद घोड़ों पर सवार थे और 1400 अफराद पैदल गए, तमाम और रखी ने लिखा। और पैगंबर ने पहुंचकर इन दोनों के बीच में अपना डेरा लगाया ताकि आपस में मिल न सके। और बनी गतफान जब तलवारें सजा कर निकले मुकाबले के लिए, यहूदियों के पास जाने के लिए, खैबर में जाने के लिए, देखा मुसलमान पड़ाव डाल चुके हैं, तो वापस चले गए अपने घरों की तरफ कि अगर हमारे घर खाली हुए तो मुसलमान इस तरह से हमलावर होकर हमारी खवातीन को कनीज बना लेंगे।
بس میں سمیٹنا چاہ رہا تھا لیکن باہر اس کے 2 جملے آ گئے اور میں خلاصہ عرض کروں، بس بات ختم کروں. جب بجلی ہمارا ساتھ چھوڑ گئی تو اب ہمیں بھی رک جانا چاہیے. وہ ختمی مرتبہ بیمار ہے، مسلمان پہنچے اور جب پہنچے تو ابھی ختمی مرتبہ علالت کی کیفیت میں تھی کہ صحابہ نے خود کوشش شروع کی کہ چلیں ہم فاتح قرار پائیں جنگ خیبر کی. اور کیا ہوتا تھا کیونکہ وقت مختصر ہو، بجلی بھی چلی گئی تو میں سمیٹوں. مجھے یاد آ رہا ہے مرحوم مظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ جو کیفیت بیان کی صاحبان ذوق کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو سپہ سالار لشکر کو ساتھ لے جاتے تھے، جاتے ہو تو لے کے جاتے تھے جھنڈا لے کر، اور جب واپس آتے تو آتے تھے ڈنڈا لے کر. اسی کے اس رفتار سے بھاگتے تھے کہ پھریرا وہی چھوڑ کے آ جاتے تھے. اور کئی دن تک اسلام کی ذلت کا سبب بنے، یہاں تک کہ سپہ سالار سپاہیوں کا شکوہ کرتے اور سپاہی سپہ سالار کا شکوہ کرتے. اور جب کافی دن گزر گئے اور پیغمبر کو کسی قدر افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے. صحابہ کرام کو اپنے خیمے کے باہر جمع کیا. 1600 مسلمان ختمی مرتبہ کے خیمے کے باہر جمع ہوئے اور پیغمبر نے تاریخی کلمات کہے جنہیں صحیح بخاری میں، مسلم میں، باقی معتبر ترین کتابوں میں یہ الفاظ درج ہیں اور پوری تفصیلات کے ساتھ. ختمی مرتبہ نے جملے ارشاد فرمائے اور 5 اوصاف بیان کیے. کہا کہ اما واللہ، پہلے حرف تنبیہ کی کوئی بات ضائع نہ چلی جائے. جیسے قرآن کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را کاف یا ہا عین صاد. شہید باقر استاد نے جو فلسفے بیان کیے، 30 فلسفے بیان کیے حروف مقطعات کے، ان میں سے ایک فلسفہ یہ بیان کیا کہ یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے کہ اس کے بعد اللہ بہت ضروری اور اہم ترین بات کرنا چاہتا ہے تو یہ پورے عرب میں پہلی مرتبہ انداز اختیار کیا گیا جو اس سے پہلے عربوں میں رائج نہیں تھا. جب خدا کہتا ہے کہ الف لام میم تو پورے بشر کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا انوکھا انداز ہے، خدا کیا کہنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ختمی مرتبہ نے حرف تنبیہ استعمال کیا، اما، اس کے بعد اللہ کی قسم اٹھائی واللہ، اور اس کے بعد لام تاکید اور پھر نون تاکید ثقیلہ، تاکید در تاکید، یعنی ضرور بالضرور. اما واللہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. آگاہ ہو جاؤ کہ بتحقیق کل میں علم دوں گا اسے رجلن جو مرد ہوگا. یہ کیا فرمایا رسول اسلام نے؟ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. رجلن اور دوسری صفت کرار. کرار اسے کہتے جو ایک حملہ کرنے کے بعد رکے نہیں، حملہ کرے کامیاب ہو پھر دوسرا حملہ کرے، پھر کامیاب ہو آگے بڑھتا چلا جائے. حملے کے اوپر حملہ کرنے والا اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے والے کو کرار کہا جاتا ہے. رجلن کرارن غیر فرار. یہ غیر فرار کی قید جا توضیحی ہے، یعنی یہ شجاع مرد ہے یا احترازی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے جاتے رہے وہ مرد نہیں تھے، مرد صورت تھے. اما واللہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. اور چوتھا وصف یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یحب اللہ ورسولہ، اس کی چوتھی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محب ہوگا. اور اس کی 5ویں خصوصیت ہے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور صرف محب خدا نہیں، محب رسول نہیں، محبوب خدا، محبوب رسول. اور انس بن مالک نے روایت بیان کی اور یہ روایت جو برادران اہل تسنن کتابیں چھلک رہی کہ ختمی مرتبہ ایک دن انس بن مالک کے گھر میں دن میں قیام فرمائے ہوئے تھے اور ایسے میں ام ایمن کے گھر سے بھنا ہوا مرغ پیغمبر اسلام کے لیے آیا اور پیغمبر کے سامنے جب یہ بھنا ہوا مرغ رکھا گیا تو پیغمبر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا اور یہ دعا مانگی، پروردگار اس کھانے میں اسے میرا شریک فرما جسے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے.
जहाँ तक कि कुछ लम्हे बाद दरवाजे पर तकुलबाब हुआ, दस्तक हुई, अनस बिन मालिक ने दरवाजा खोला और जब दरवाजा खोला तो सामने अली खड़े थे। लेकिन अनस के दिल में आया काश मेरे कबीले से अंसार से कोई हो, इसलिए मौला से कहा कि पैगंबर किसी काम में मसरूफ है, आप वापस चले जाइए। फिर कुछ देर के बाद दोबारा तकुलबाब हुआ, फिर दस्तक हुई, फिर दरवाजा खोला अनस ने, फिर देखा सामने अली है और इसी तरह बहाना करके पैगंबर मसरूफ है, बाद में आइएगा। भेजा और इंतजार कर रहे हैं अनस कि कोई मेरे कबीले से आ जाए, मेरे खानदान से आ जाए। यहाँ तक कि जब तीसरी मर्तबा तकुलबाब हुआ और अनस दरवाजा खोलने के लिए उठा तो पैगंबर ने फरमाया, अनस जब तक दस्तक होती रहेगी आज सिर्फ अली आएगा, अली के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। अली महबूब खुदा, अली महबूब खुदा, महबूब रसूल, ये पैगंबर ने फरमाया। और फिर आखिर में नबी सुनाई, यफ्तहुल्लाहु अला यदै, कुरान मजीद में जब भी कल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ परवरदिगार ने ये आयत नाजिल की, ये मुसलमानों जब भी कल के लफ्ज के साथ किसी काम को मशरूत करो तो कहो इंशाअल्लाह। और ये बुखारी की हदीस भी है कि पैगंबर जब भी कोई सहाबी कहता कल मैं ये करूंगा तो टोक देते, फरमाते इंशाअल्लाह कहो। जिंदगी में खुद जब भी कल का लफ्ज इस्तेमाल किया पैगंबर ने इंशाअल्लाह का, सहाबा भी इंशाअल्लाह कहते थे, कुरान भी हमें यही हुक्म देता है। लेकिन जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा जब ये खैबर में पैगंबर ने फरमाया इंशाअल्लाह नहीं का, अल्लाह की कसम उठाई और ताकीद तर ताकीद ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लओतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर कर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जब तहुल्लाहु अला यदै, अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह नुसरत अता करेगा। जैसे ये ऐलान सुना, अगरचे के अपने माजी में जो कुछ कर चुके थे अब किसी को तवक्को नहीं होने चाहिए, लेकिन इसलिए मुतमईन थे कि अली तो आशुब चश्म का शिकार है, बीमार हैं, वो तो आएंगे नहीं, तो शायद ये हमें दोबारा से अल्लाह मिल जाए। वो अफराद जो कई मरतबा जोर आजमाई के बावजूद पलट के आ चुके थे उन्हें भी तवक्को। लेकिन अगली सुबह इमाम इस्माइल बुखारी ने लिखा और इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने लिखा, सही बुखारी और सही मुस्लिम के मुअल्लिफीन ने लिखा कि दूसरे दिन ये 1600 मुसलमान पैगंबर के खैमे के गिर्द सुबह सुबह सब जमा हुए, यहाँ तक कि पैगंबर आए और एक एक नाम लिखा, एक शख्सियत का नाम लिखा। इन दोनों मुहद्दिसीन ने, बुखारी और मुस्लिम के दो मुअल्लिफीन ने, कि अपनी गर्दन लंबी करके बार बार खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद पैगंबर जाहिर भी है और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ऊपर हूँगा वो मुझे देखेंगे। यहाँ तक कि साथ में नबी मकास से मुतालिक लिखा कि पहले तो वो आलती पालती मार के बैठे थे जैसे आप बैठे, और फिर बेकरारी के आलम में उनके खड़े हो गए ताकि पैगंबर की निगाह पड़े। यहाँ तक कि पैगंबर जो गर्दन ऊंची की हुई उनसे भी कहा गर्दन नीची कीजिए, और जो उनके खड़े हुए साथ उनसे कहा बैठ जाइए। और फिर सब 1600 अफराद की तरफ निगाह दौड़ाई और सबको देखने के बाद कहा अली कहाँ है, अली कहाँ है। और इसी रात जब पैगंबर ने फरमाया था अबू सलमा ने मौला मुत्तकियान से कहा कि पैगंबर ने ऐसी बात की है कि कल मैं उसे अज़ान दूंगा जो ये खुसूसियात रखता है। तो इमाम अली ने ये सुनकर सिर्फ एक जुमला कहा था, कहा कि जिसे अल्लाह महरूम रखना चाहे उसे कोई अता नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह अता करना चाहे उसे कोई महरूम नहीं रख सकता। अब सब मुतमईन है कि अली तो बीमार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ही जाएंगे। लेकिन जब पैगंबर ने फरमाया अली को बोलो, सब ने कहा अली तो बीमार है, कल ले आइए। तो अफराद अपने कंधों के साथ सहारे से अली को लेके आए पकड़कर, और हजरत जब लाए आशूब चश्म के शिकार थे। तो मुअर्रिखीन ने लिखा, सीरत निगारों में, मुहद्दिसीन ने, पैगंबर ने अली का सर अपने जानों पे रखा और अपना लुआब दहन लगाया। अली अलैहिस्सलाम फरमाते इस लुआब दहन रसूल का असर था कि फिर जिंदगी भर कभी मेरी आंखों में बीमारी नहीं आई। यहाँ तक कि खुद पैगंबर गिरामी इस्लाम ने आपको अम्मामा पहनाया, फौज पहनाया, जिरा पहनाई, शमशीर हमायल की, और पूछा, अली ने पूछा या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? फरमाया जब तक इस्लाम को कबूल नहीं कर लेते, अब लड़ना है। अली चले, और जब अली चले तो सहाबा ने आवाज दी, ए अली। जरीर तबरी ने लिखा है तारीख तबरी में, अल-बिदाया व निहाया में, इब्न कसीर ने लिखा जब अली चले सहाबा ने आवाज दी हमें लेते जाइए, लेकिन अली रुके नहीं। यहाँ तक कि चंद अफराद आकर अली से मुल्हक हुए और अली पहुंचे
اور جب پہنچے تو جو پہلا کام کیا، جو علم لے کے گئے، تمام مورخین نے لکھا علی نے وہ علم ایک سنگلاخ پہاڑی پہ ایسے نصب کیا کہ اترتا چلا گیا، اور قلعہ کموز کی بلندی سے ایک بزرگ جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ اب میں تمہاری یقینی شکست کے آثار کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو پہلے آ رہے تھے وہ الگ تھے، لیکن جو اب آ رہا ہے وہ تمہاری موت کا پروانہ لے کے آیا، جہاں تک کہ 20 افراد کے ساتھ حارث نکلا، مرحب کا چھوٹا بھائی، لیکن اگلے ہی لمحے علی ابن ابی طالب نے حارث کو اپنے 18 ساتھیوں کے ساتھ حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ پھر علی آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کی موت کو سن کر مرحب آیا۔ اب بات طویل ہونے سے بچانے کے لیے میں دوبارہ مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا خوبصورت جملہ عرض کروں۔ وہ کہتے ہیں جنگ، کسی نے پوچھا بھی جنگ خیبر پڑھی، کہ کیا پڑھوں جنگ خیبر؟ جنگ خیبر میں کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں ہوا، بس ایک کام ہوا۔ کہ ہمیں بتائیں کیا ہوا؟ کہا کہ جنگ خیبر میں علی نے بس ایک کام کیا۔ کہ کون سا کام؟ کہ مرحب مقابلے میں آیا تھا پھنکارتا ہوا، تو اس نے خود پہنا ہوا تھا اور زیرہ ڈبل تھی، تلوار ڈبل تھی، نیزہ ڈبل، ہر چیز ڈبل لے کے آیا علی کے مقابلے میں، اور علی نے دیکھا کہ یہ ہر چیز ڈبل لے کے آیا، خود بیچارہ سنگل گھوم رہا، چلو اسے بھی ڈبل کر دیتے۔ کیوں مرحب کو حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ قلعے کی طرف بڑھے، اور ایک یہودی جرنیل نے حضرت کے ہاتھ پر اس طرح سے تلوار ماری کہ سپر بولے متقیان کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ جیسے یہ ڈھال گری، اللہ کے جلال کو جلال آیا، اور خیبر کے اس دروازے میں علی نے ہاتھ ڈالا جسے 20 پہلوان مل کر کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے۔ دیکھیے آپ کے امام بارگاہ میں، آپ کے گھروں میں یہ دروازے نصب ہے، یہ دروازے کس طرح سے دیوار کے اندر الجھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کبھی آپ کو تعمیرات کے لیے، تعمیر نو کے لیے دروازہ نکالنا پڑ جائے تو پھر 1-2 دن لگا کر پوری دیوار کو اس جگہ سے توڑتے ہیں جہاں پر اس دروازے کی کنڈے دیوار کے اندر پیوست ہوتے ہیں۔ اب اتنا بڑا دروازہ ہے اور قلعہ خیبر کے اندر پیوست ہے۔ علی نے جب خیبر کے قلعے میں ہاتھ ڈالا تو یوں لگ رہا تھا کہ قلعہ خیبر میں زلزلہ آ رہا تھا، اور علی نے اس قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اسی لیے ہم علی علی کرتے ہیں، اسی لیے علی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ جائیں نجف میں اور جا کر دیکھیں کہ جو علی کے روضے پہ علی کی جو زریر مبارک ہے، اس کے اوپر جو گنبد ہے، حضرت کے سر کی طرف جا کر اگر پہلے گئے پڑھا تو، اور اگر آج کے بعد کبھی جانا ہو تو جا کر پڑھیے گا۔ اگر کوئی عالم پاس موجود ہو یا عرب تو سے کہیے کہ مجھے اس شعر کا مطلب بتاؤ، تو میں عرض کرتا ہوں جو شعر کئی 100 سالوں سے لکھا ہوا ہے، مٹتا ہے پھر لکھ دیا جاتا ہے۔ عید اللہ سید فضل اللہ کمپانی نے اس شعر کو لکھا۔ کیا شعر ہے؟ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ۔ امت مسلمہ غور کرے کہ علی کون ہے۔ یہ شعر جسے امام زمانہ کی توثیق حاصل ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر آدم کے صلب میں اللہ نے علی کے نور کو نہ رکھا ہوتا، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ کبھی بھی فرشتوں سے نہ فرماتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ علی ہے، یہ علی جس نے ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہ علی کا کمال ہے کہ علی نے اللہ نے علی کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا وہ علی اللہ کا اپنا گھر ہے، اور علی کی شہادت کے لیے بھی پروردگار نے اپنے ہی گھر کا انتخاب کیا۔ جہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت بھی کعبہ میں نہیں ہوئی، کسی اور نبی کی ولادت بھی کعبہ میں نہیں ہوئی، کیوں پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی؟ اسی کو پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں۔ 83 میں سے 27 جنگیں لڑی، لیکن 27 جنگوں میں ایک کافر بھی پیغمبر کی تلوار سے نہیں قتل ہوا۔ کیا پیغمبر تلوار چلانا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، تو پھر کیوں کوئی کافر نہیں مرا؟ علی فرماتے کہ پیغمبر اتنے شجاع تھے کہ جب گھمسان کا رنگ پڑتا تھا صحابہ کرام آپ کے دامن میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ شجاع ترین انسان، لیکن کافر کوئی نہیں مرا، اس لیے کہ پیغمبر اللہ کی جمال کے مظہر ہے، اور علی اللہ کے جلال کے مظہر ہے۔
اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر کی کوئی بھی دوسرا مکان تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. اس لیے علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں، اس لیے کہ علی کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر کے کوئی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. علی کی زندگی کا سفر اللہ کے گھر سے شروع ہوا اور اللہ کے گھر پہ جا کے ختم ہوا. ان دو گھروں کے درمیان علی کی زندگی کا سب سے پہلا عمل علی نے سجدہ کیا، اور دنیا سے جاتے ہوئے علی کی زندگی کا آخری کام سجدہ ہے. اور ان دو سجدوں میں علی نے 63 سالہ زندگی کے ایک لمحے میں بھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا. یہاں تک کہ جنگ خیبر میں جب حضرت نے اس دروازے کو اکھاڑا تو ان لفظوں کے ساتھ فرمایا کہ اس دروازے کو علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی، یہ علی ہے. یہاں تک کہ علی جب واپس چلے جنگ خیبر کے بعد، میرے عزیزوں پہچانیے علی کو. علی عظمت انسانی کے تاجدار، علی انسانی قدروں کے امین، علی اخلاقی قدروں کے بادشاہ، علی وہ لازوال شخصیت کی پوری کائنات میں آپ کی کوئی ہم نظیر اور ہم پلہ نہیں مل سکتا. کون ہے علی؟ وہ علی جس نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا. جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد ابو اعلیٰ مودودی نے لکھا، اس سے پہلے خود ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ جنگ خیبر سے پہلے کبھی ہمیں پیٹ بھر کے بھورے کھانا نصیب نہیں ہوئی، لیکن جنگ خیبر میں اتنا مال غنیمت آیا کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے، لیکن علی کے گھر میں اس دن بھی فاقہ تھا. یہ علی ہے. اور راوی کہتا ہے، ایک صحابی کہتا ہے کہ جنگ خیبر میں مال غنیمت میں سے علی کے حصے میں سونے کی تاروں کی چادر آئی، سونے کی تاروں کی چادر. اور علی چلے خیبر سے مدینے کی طرف، 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور میں علی کے پیچھے پیچھے ہو گیا. میں علی کا مزاج آشنا تھا، میں جانتا تھا علی نے کبھی سونا اپنے پاس نہیں رکھا. علی ہمیشہ ایثار کرتے ہیں، یہ علی کا مزاج ہے. میں تفصیلات سے گریز کر رہا ہوں. تو کہا کہ میں نے یہ کوشش کی کہ علی نے کسی کو یہ چادر دینی ہے، تو چلو میں کوشش کروں اور میں لے لوں. تو میں نے راستے میں باتوں میں لگایا علی، اور میں نے کہا آپ نے حالت زکوٰۃ میں، حالت رکوع میں انگوٹھی دی، اور آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، کنویں کھود کر دوسروں کو ہدیہ کرتے ہیں. میں علی کی سخاوت کی باتیں کرتا رہا، آپ کے کرم کی باتیں، تاکہ علی خوش ہو کر مجھے یہ چادر دے دیں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی. لیکن سارے راستے میں علی میری باتیں سننے کے باوجود یہ چادر مجھے نہیں دی. یہاں تک کہ ہم مدینے میں داخل ہوئے تو میں گھر چلنے کے بجائے باقی سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے، مال غنیمت اٹھائے ہوئے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے. لیکن علی، میں جانتا تھا کہ علی اگر مجھے چادر نہیں دے رہے تو پھر اپنے گھر بھی نہیں لے کے جائیں گے. میں اتنا علی کے مزاج کو جانتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ علی کسے دیں گے اگر مجھے نہیں دے رہے. یہاں تک کہ علی مدینے کے ایک محلے میں داخل ہوئے جہاں پچھلی جنگوں کے شہیدوں کے بچے آباد تھے، اور ایک صحابی ان یتیم بچوں کی کفالت کرتا تھا. علی وہاں پہنچے اور اپنے حصے کا مال غنیمت اس صحابی کو دیا اور فرمایا ان یتیم بچوں پر خرچ کر دینا، اور پھر خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑے. اور جب جناب سیدہ زہرا نے استقبال کیا تو پوچھا بی بی نے کہ میں مدینے میں بڑا شور سن رہی ہوں، ہر گلی میں شور ہے، کیا ہوا؟ جنگ میں یہ علی ہیں، اس لیے ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں، اس لیے ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جنگ خیبر میں میں نے اس طرح سے حارث کو ایسے مارا، مرحب کو ایسے مارا، قلعہ خیبر ایسے اکھاڑا. بس اتنا کہا اور سر سجدے میں رکھ دیا، کہا اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور آپ کے بابا سرخرو ہو گئے. یہ علی ہے، یہ علی. اور اللہ نے جس بیوی کو علی جیسے باپ کے لیے زینت بنا کے بھیجا، اس بیوی کا نام زینب بنت علی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. میرے عزیزوں، آج مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 28 رجب ہے اور آج سادات کا قافلہ مدینے سے رواں ہونے لگا. میں نے بڑی زحمت دی، بس ایک جملہ سنیں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے.
میرے عزیزوں، راوی کہتا ہے کہ پہلے اونٹ لائے گئے اور ان کے اوپر اناج کو بار کیا گیا، پانی کی مشکیں بار کی گئی، اور اس کے بعد پھر آواز بلند کی، آواز بلند ہوئی ہے مدینے کے لوگوں اب یہاں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب مخدرات عصمت و طہارت سوار ہونے کے لیے آ گئی، یہاں تک کہ پھر ایک ہی بیوی آگے بڑھ رہی ہے اور ساتھ ایک جوان ہے۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا، راوی کہتا ہے کہ قاسم اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، علی اکبر اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، باقی جوان اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، جہاں تک کہ منادی نے ندا دی، اے اہل مدینہ سب یہاں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ کہ جیسی زینب بنت علی کا نام بلند ہوا، جیسی زینب بنت علی کا نام بلند ہوا، تو میں نے دیکھا حسین اب تک کرسی پر بیٹھے تھے، حسین نے کرسی چھوڑی، آگے دوڑ پڑے، عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے، قاسم بڑھے، یہاں تک کہ جناب عباس نے اپنا زانو پیش کیا، حسین نے عماری کا پردہ ہٹایا، علی اکبر نے نالین سنبھالے اور اس عزت اور شان کے ساتھ ثانیہ زہرا کو سوار کیا۔ یہ 28 رجب ہے، آج کی رات ہے، اس طرح سے علی کی بیٹی کو سوار کیا گیا، اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد 11 محرم کو جب ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، دیکھا مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں، فنظرت الی یمین و شمالا، اپنے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی سوار کرانے والا نہیں، ثانیہ زہرا خود اونٹ کی طرف بڑھی اور رخ کیا مقتل کی طرف اور فرمایا علی اکبر اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو گئی، قاسم اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، اور محمد اٹھو دیکھو ماں سوار ہو رہی ہے، اجازت دے ایک جملہ پڑھوں، اور محمد اٹھو دیکھو تمہاری ماں سوار ہونے لگی ہے۔ راوی کہتا ہے بی بی ہر شہید کا نام ایک بار لے رہی تھی، لیکن ایک شہید کا نام بی بی بار بار لے رہی تھی، عباس